نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم ولوطا آتيناه حكما وعلما اور لوط علیہ السلام کو دیا ہم نے حکم اور علم ونجیناہ اور نجات دی ہم نے ان کو من القریۃ التی کانت تعمل الخبائث اس بستی سے جس کے باشندے برے عمل کرتے تھے انہم بے شک وہ کانوا قوم سوء فاسقین بری قوم تھی نافرمان وادخلناہ اور داخل کیا ہم نے لوط علیہ السلام کو فی رحمتنا اپنی رحمت میں انہ من الصالحین بے شک وہ نیکوں میں سے تھے ونوحا اور نوح علیہ السلام کو اذ نادا جس وقت اس نے پکارا من قبل اس سے پہلے فاستجبنا لہ پس ہم نے قبول کیا اس کی دعا کو فنجیناہ پس ہم نے نجات دی اس کو وأہلہ اور اس کے گھر والوں کو من الکرب العظیم بڑی پریشانی سے ونصرناہ اور ہم نے مدد کی اس کی من القوم الذین اس قوم کے مقابلے میں کذبوا بآیاتنا جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین بے شک وہ تھی بری قوم پس ہم نے سب کو غرق کر دیا۔ عزیزان گرامی 17واں سپارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 74 سے لے کے 77 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انعامات کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یک کے بعد دیگرے 2 بیٹے عطا فرمائے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ہی ان کو پوتا بھی عطا فرمایا، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو آپ کے دونوں بیٹوں کو بھی اللہ نے نبوت عطا کی اور جو پوتے تھے ان کو بھی اللہ نے نبوت عطا کی، تو بعد میں اور نبی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھیجے گئے۔ تو آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام اور اسی طرح نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا اور لوط علیہ السلام کو دیا ہم نے حکم اور علم۔ حکم سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا اور حکم دیا کہ لوگوں کی اصلاح کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا، کتنا اور کیسا علم جو ان کی شان کے لائق اور مناسب تھا اتنا اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ اور ہم نے نجات دی ان کو اس بستی سے الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِث جس کے باشندے برے کام کرتے تھے۔ کس بستی سے نجات دی؟ اس بستی کا نام سدوم تھا، یہ اس علاقے کی سب سے بڑی بستی تھی اور اس کی کافی آبادی تھی اور اس کے آس پاس چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں۔ اس بستی کے رہنے والے پہلے مجرم ہیں اس گناہ کے کہ وہ مردوں کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرتے تھے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 28 میں ہے ما سبقکم بہا من احد من العالمین نہیں سبقت کی اس بے حیائی کے ساتھ اس سے پہلے کسی نے اس جہان والوں میں سے، یعنی یہ جو مردوں کے ساتھ خواہش پوری کرنا ہے
یہ فرمایا کہ لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے اس روئے زمین پہ کسی اور انسان نے یہ فعل نہیں کیا، انہوں نے ہی اس کام کو رواج دیا ہے۔ نہ یہ بدبخت بوڑھوں کو دیکھتے تھے، نہ جوانوں کو، نہ بچوں کو، اور اسی طرح ان کے بارے میں یہ بتایا گیا، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کبوتر اڑانے کے شوقین تھے، یعنی جو ان کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں نا، ایک تو یہ کہ بدفعلی ہے، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کبوتر اڑانا، اور تیسرے نمبر پہ ایک دوسرے پر پتھر پھینکنا اور ایک دوسرے پہ تھوکنا، اور اسی طرح ہوا کو خارج کرنا، مجمع میں بیٹھ کے یہ کس کی آواز سب سے زیادہ ہے، اس انداز سے، یعنی بے حیائی والے کام یہ زیادہ کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برائیوں کو بیان کر کے فرمایا کہ ہم نے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ اور اسی طرح انگلیوں کے ناخنوں کو رنگنا، جیسے آج کل ناخن پالش عورتیں لگاتی ہیں نا بھائی، اس طرح یہ اپنے ناخنوں کو رنگ کے ساتھ رنگا کرتے تھے، حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا، برے افعال سے بچانے کی، ہٹانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بات بھی نہ سنی، اپنی ضد پر اڑے رہے۔ تو جیسی بات ہے، یہ بات پہلے بھی عرض کی ہے کہ اس دنیا میں ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے یعنی حد سے آگے گزر گئی یہ قوم اپنی برائی میں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر 4 قسم کے عذاب ہے۔ کتنے قسم کے بھائی؟ پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں کی برائی کو، بینائی کو ختم کر دیا۔ سورہ قمر میں آتا ہے فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے مٹا دی ان کی آنکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھے کر دیا۔ اور پھر ان کے سروں پر پتھر برسائے گئے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی ان کے اوپر۔ اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ایک ایسی ڈراؤنی چیخ آئی ہے کہ جن کو سن کر ان کے کلیجے کیا ہو گئے بھائی؟ پھٹ گئے۔ چوتھے نمبر پہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اس پوری بستی کے اوپر مارا اور اس کو نیچے سے نکال کے اوپر لے گئے، اور اوپر جا کے دوبارہ الٹا کر کے نیچے پھینک دیا۔ وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، سورہ ہود آیت نمبر 28 میں ہم نے کر دیا اوپر والے حصے کو نیچے۔ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے واقعات ہمارے سامنے اس لیے بیان فرمائے ہیں کہ جن جرائم کی وجہ سے وہ قومیں تباہ ہوئی ہیں، ہم لوگ ان گناہوں سے اجتناب کریں، ہم ان برائیوں سے کیا کریں بھائی؟ بچ جائیں۔ اور پھر یہ کہ جو ایک قوم کام کرتی تھی، دوسری قوم کوئی اور گناہ کرتی تھی، ان کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے، وہ تمام برائیاں تقریباً اس امت کے اندر پائی جائے۔ جو ایک قوم کرتی تھی ہلاک ہو جاتی تھی، ساری قوموں کے جو گناہ تھے وہ اس امت کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ دفعتاً ہلاک نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہم لوگ اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ یک بارگی جیسے پہلی قومیں آپ کے عذاب سے ہلاک ہوئی ہیں، یا اللہ میری امت کے اوپر ایسا عذاب نہ بھیجنا کہ من حیث القوم، ساری کی ساری قوم تیرے عذاب کی وجہ سے ہلاک ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کو قبول فرما لیا، اس وجہ سے میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ ورنہ کون سا عیب تھا جو پہلی امتوں میں پایا جاتا تھا اور وہ ہماری امت میں نہ پایا جاتا ہو؟ فرمایا انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک وہ بری قوم تھی، نافرمان، اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور داخل کیا ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں، انَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ نیکوں میں سے۔ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، بعض روایات میں 3 کا بھی ذکر آتا ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، یعنی کلمہ نہیں پڑھا، اور آپ کے ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا اس نے بھی ایمان کو قبول نہیں کیا۔ باقی آپ کی بیٹیوں نے ایمان کو قبول کیا، اور چند ایک مومن لوگ تھے جن کو حکم دیا گیا کہ اس بستی سے نکل جاؤ، راتوں رات صبح کو ہم اس بستی کے اوپر عذاب بھیجنے والے ہیں۔ تو یہ چند لوگ تھے جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی ان کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا، اپنے عذاب سے ان کو کیا کر لیا بھائی؟ بچا لیا۔ اور باقی ساری کی ساری قوم جو نافرمان تھی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام کو ہم نے نجات دی جب پکارا اس نے اس سے پہلے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان تمام حضرات سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے. یعنی نوح علیہ السلام دنیا میں آئے، فوت ہو گئے، اپنی عمر پوری کر کے چلے گئے. اس کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو پیدا فرمایا. ٹھیک ہے جی. تو اللہ فرماتے ہیں ان سے پہلے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، دعا کی ہے. 950 سال یعنی قوم کو تبلیغ کی ہے، دن کو بھی رات کو بھی، کھلے لفظوں میں بھی، چھپ کر بھی، اعلانیہ طور پر بھی. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. تو جب یہ سب کو دعوت دی گئی لیکن انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، ایمان کو قبول نہیں کیا. 950 سال کی انتھک محنت کے باوجود وما آمن معہ الا قلیل، سورہ ہود آیت نمبر 40 میں اللہ خود فرماتے ہیں نہیں ایمان لائے ان کے ساتھ مگر بہت تھوڑے. بعض تفسیروں میں 80 کا ذکر آتا ہے اور بعض میں 84 کا. اس کے علاوہ کسی اور نے ایمان کو قبول نہیں کیا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کی بیوی نے بھی ایمان کو، نوح علیہ السلام کے یعنی جو بیٹا تھا اس نے بھی ایمان کو قبول نہیں کیا اور آپ کی بیوی نے بھی ایمان کو قبول نہیں کیا. تو نوح علیہ السلام نے پھر دعا کی فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، کہ اے اللہ میں مغلوب آ چکا ہوں، میری مدد فرما. تو 950 سال کے بعد جب دعا کی گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، پس ہم نے قبول کیا اس کی دعا کو. فنجیناہ واہلہ، پس ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو بھی اللہ نے کیا دی بھائی، نجات عطا فرمائی. من الکرب العظیم، بڑی پریشانی سے. قرب عظیم سے مراد وہ دکھ ہے جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے تھے اور ان کو ہوتا تھا. یعنی حضرت نوح علیہ السلام جب دیکھتے تھے کہ بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے تو اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. اس کو قرب عظیم کہا گیا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس بڑی پریشانی سے نجات دی. کب؟ جب اللہ نے ان کو یعنی عذاب کے اندر غرق کر دیا. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے مدد کی ان کی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے جھٹلایا بِآيَاتِنَا ہماری آیتوں کو. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک وہ کو بری قوم تھی بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا سیلاب میں. یہ سب واقعات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ماننے والوں کے نقش قدم پہ چلا جائے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچایا جائے. چیز جائے کہ بندہ نافرمان قوموں کے نقش قدم پہ چلے، جیسے وہ ناکام ہوئی اس طرح ان کے نقش قدم پہ چلنے والے بھی کیا ہو سکتے ہیں بھائی، ناکام ہو سکتے ہیں. اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ مجھے بھی، اللہ آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.